تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جو چیونٹی کی گئی سرگوشی سے بھی واقف ہے، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ وہ ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے، ہر انسان کی بات کو سنتا ہے، چاہے وہ تمہارے دل سے نکلے یا تمہاری زبان سے نکلے۔ اگر تم اپنی زبان سے اقرار بھی نہیں کرتے تو وہ تمہارے دل میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ سب کو سنتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آواز نہیں سن رہا یا تمہاری پکار کو نہیں سن رہا، یا تم نے جو شبد الفاظ بولے بھی نہیں ہیں ان کو بھی نہیں سن رہا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور وہ چیزیں کرے گا جو تم دل میں سوچ رہے ہو، تم نے زبان سے اس بات پہ اقرار بھی نہیں کرا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی ایسی ہے کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی طلب کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ دلوں کے حال سے واقف ہیں، اور جو تم مانگ رہے ہو وہ اس کو بہترین بنا کر تمہیں بہترین وقت پہ عطا کر دیں گے، اور تم حیران رہ جاؤ گے اور تم سب کو بتاؤ گے اور شکر بھی ادا کرو گے، شکر کے سجدے کرو گے۔ تم ناممکن حالات میں اگر پھنسے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن حالات پیدا ہی تب کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں ممکن کرنی ہوتی ہے، اور تمہارا یقین بھی اللہ تعالیٰ جب ہی بناتا ہے ناممکن حالات میں، اور دعا مانگنے کی توفیق بھی ناممکن حالات میں ہی انسان کو دی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا یقین بڑھا سکیں، اللہ تعالیٰ اس کو بتا سکیں کہ تمہارا ایک مالک ہے جو تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے، اور تمہارا ایک خالق ہے جو ہر چیز کو بنانے پر قادر ہے، اور تمہاری تقدیر کو بہترین طریقے سے تم نے جیسا سوچا بھی نہیں ہے اس سے بھی بہترین طریقے سے لکھ دینے پر وہ قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتے پتے کی حرکت کا پتہ ہے، ذرے ذرے کی گنتی کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کیا وہ رب تمہارے دل کے حال سے ناواقف ہوگا؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں دیکھ بھی نہیں سکتی، ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے نظریں ہٹا لے گا، تمہیں نظر انداز کر دے گا، تمہیں تکلیف میں چھوڑ دے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں ابھی اپنے رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ وہ کبھی بھی اس کی محبت کرنے والے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو محسوس کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کر کے دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا، تمہیں ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا جو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے ان ناممکن حالات میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں سمجھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اور تمہارے لیے بہترین فیصلے کرنے پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وقت پر، اللہ تعالیٰ کے بہترین فیصلوں پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری منزل ضرور آسان کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ایک تہجد کی میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ اس میریکل اسٹوری کو آپ بہت دھیان کے ساتھ سننا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس میریکل اسٹوری میں لکھا ہے، یہ تہجد کی میریکل اسٹوری ہے، اس میں لکھا ہے 2024 میں میں نے دین سیکھنے کا سفر شروع کیا، اس مقصد کے ساتھ قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھوں، لیکن مکمل تفسیر کے سیٹ کی قیمت جو ہے وہ 40,000 روپیہ تھی، جو میری استطاعت سے بہت زیادہ تھی، یعنی کہ ان کے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس کو۔ میں نے تہجد کا سہارا لیا اور دعا کی، یا رب میں تجھ سے رجوع کرتی ہوں، براہ کرم میرے لیے دین کو سیکھنے کے وسائل پیدا کر دے۔ میں تجھ سے راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ میں مسلسل دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اپنے والد سے اپنی خواہش کا ذکر کیا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہارے دنیاوی تعلیم پر اتنا خرچ کیا ہے کہ میں تمہارے دین کے علم کے حصول میں کیسے مدد نہ کروں؟ انہوں نے مجھے مکمل تفسیر سیٹ تحفے میں دے دیا۔ الحمدللہ۔ میرے والد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی اس احسان کے لیے ان کو برکت عطا فرمائے، اور یاد رکھیں چاہے آپ کے خواب کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگیں، اللہ سے مانگو، وہ جس طریقے سے عطا کرتا ہے وہ ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔
یہ دیکھیں کتنی اچھی میریکل اسٹوری تھی، اور یہ میریکل اسٹوری جو ہے تہجد کی میریکل اسٹوری تھی، اور دین سیکھنے کے لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ اس بندے کی طرف بڑھاتے ہیں، اور جو دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک میری بھی چھوٹی سی اسٹوری ہے کہ میں بھی بہت ٹائم پہلے چاہتی تھی کہ ایک تفسیر والا جو قرآن ہے وہ میں لوں اور اس کو پڑھنا شروع کروں، تو بہت بہت زیادہ میں نے سوچا تھا کہ میں تفسیر والا قرآن لوں۔ تو ایک دن ہماری ہی ایک پہچان والی تھیں جو اس کے ساتھ میں مدرسے میں جاتی تھی، انہوں نے وہ مجھے گفٹ کرا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہیں سے بھی آپ اگر چاہتے ہیں دین کو سیکھنا، یا آپ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کوئی بک وغیرہ آپ یا کوئی بھی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو مشکلیں لگ رہی ہیں، یا بک کے علاوہ بھی آپ دین سیکھنے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین سیکھیں اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ دین تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذریعے بھی پیدا کرے گا، اور آپ کے لیے وسائل بھی پیدا کرے گا ہر چیز کے لیے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں دین سیکھنا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مشکل پیش آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔